السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اکنامکس ورلڈ۔ میرا نام طیب اختر ہے اور میں ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کرنے لگا ہوں جو کہ مائکرو اور میکرو اکنامکس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی، جس میں سب سے پہلے آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیمانڈ اینڈ اٹس ڈٹرمیننٹ۔ تو سب سے پہلے ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ دی اماؤنٹ آف اے کموڈیٹی اور سروس وچ اے بائر از willing and able to purchase at a particular set of prices during a given time period is called demand۔ ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن سے ہمیں 4 کنڈیشنز ملی ہیں جو کہ فلفل کرنا لازمی ہے۔ فرسٹ ون ہوگی ولنگنیس، نمبر 2 ابیلٹی اس کی، نمبر 3 پرائسز اور نمبر 4 ٹائم پیریڈ۔ یہ 4 کنڈیشنز اگر فلفل ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ڈیمانڈ ہے، ادروائز وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو کہ ایک گیون ٹائم پہ اور اسپیسیفک پرائس پہ بائک خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اماؤنٹ ہی نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے وہ بائک کو خرید سکے، تو اٹ از ناٹ اے ڈیمانڈ۔ اور دوسری طرف ایک شخص جس میں ابیلٹی تو ہے بائک خریدنے کے لیے، لیکن اس کی خواہش نہیں ہے، شاید اس کے پاس آلریڈی ہو یا اس کو چلانا نہ آتا ہو، تو وہ خریدنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ ہے ڈیمانڈ کرو۔ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے ریلیشن شپ کو جو پرائسز اور کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کے اندر ہو۔ ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے نیگیٹیولی سلوپ ریلیشن ہوتا ہے، ایک میں اضافے سے دوسرے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری اگر پرائسز میں اضافہ ہوگا، ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ جو ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو نیکسٹ ہے ڈٹرمیننٹس آف ڈیمانڈ۔ ویسے تو بہت سارے فیکٹر ہیں جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمائن کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہمارے پاس ٹریڈیشنلی یوز ہوتے ہیں ان پروڈکٹ اون پرائس ہے، پرائس آف ریلیٹیو گوڈس ہیں، کمپلیمنٹری گوڈس اور سبسٹیٹیوٹ گوڈس آ جاتے ہیں ریلیٹیو گوڈس میں، اور نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کنزیومر ٹیسٹ ہے اور کنزیومر انکم ہے۔ تو ون بائی ون ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروڈکٹ اون پرائس۔ پروڈکٹ اون پرائس مطلب جو جس چیز کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی پرائسز سے اس کی ڈیمانڈ پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ when the own price of commodity fall its demand rise and when its own price rise its demand fall، یعنی کہ ان میں نیگیٹو ریلیشن ہوتا ہے، یعنی کہ پرائسز میں اگر اضافہ ہو رہا ہے کموڈیٹی کی تو اس کی ڈیمانڈ جو کہ وہ کم ہو جائے گی۔ we can say that there is an indirect relationship between the price of commodity and its quantity demanded۔ سبسٹیٹیوٹ گوڈس۔ سبسٹیٹیوٹ گوڈس ایسے گوڈس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، انہیں ریپلیس کیے جا سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ when the price of the substitute goods rise the demand for the given commodity also rise، یعنی جب ایک کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری جو کموڈیٹی ہوگی ہمارے پاس، اس کا سبسٹیٹیوٹ جو ہوگا اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں کوک اور پیپسی، دونوں کے فنکشن سیم ہیں۔ اگر کوک کی پرائسز اپ ہوتی ہیں تو لوگ کنزیومر جو ہے وہ کوک کی طرف سے پیپسی کی طرف موو کر جائے گا۔ کیونکہ دونوں کے فنکشن تو سیم ہے، دونوں ہمیں یوٹیلٹی سیم پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک کی پرائسز زیادہ ہو گئی ہیں، ایک کی کم ہے، تو ایک کی پرائسز میں اضافے سے دوسرے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سے آگے ہے نیکسٹ کمپلیمنٹری گوڈس۔ کمپلیمنٹری گوڈس ایسی گوڈس ہوتی ہیں جو ایک ساتھ استعمال کی جائیں، جن کا جوائنٹ یوز ہو، جیسے کار اور پیٹرول ہے، پین اور انک ہے، یعنی کہ یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بنا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ when the prices of the complementary goods rise the demand for the given commodity fall and vice versa۔ جب ایک پروڈکٹ کی ان میں سے پرائسز اپ ہوں گی تو دوسرا جو ہوگا اس کے ساتھ استعمال ہونے والا اس کی بھی جو کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل if the price of petrol rise the demand for the car fall۔ کنزیومر ٹیسٹ اینڈ پریفرنس، یعنی کہ کنزیومر کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے یا اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ کرے گا، وہ اس کی پرائسز کو نہیں دیکھے گا کہ پرائسز زیادہ ہیں یا کم ہیں، پرائسز کو یا انکم کو دیکھ کے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، وہ اپنے ٹیسٹ کو دیکھے گا۔
It rises if there is a favorable change in the taste and preference of the consumer and vice versa. कंज्यूमर इनकम यानी कि इनकम का अगर इफेक्ट हमने चेक करना है तो हम गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड वन इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है जब हमारी इनकम में इजाफा होता है, यानी कि पॉजिटिव इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है. और इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी होती है, हालात ऐसे होते हैं हमारे कि हमें वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं. दीज आर दी गुड्स हुज डिमांड फॉल विद राइज इन इनकम. जैसे ही हमारी इनकम में इजाफा होता है हम उनकी डिमांड कम से कम कर देते हैं, क्योंकि हम पहले उन्हें बाय नहीं कर सकते थे उससे अच्छी कोई प्रोडक्ट, अब हम कर सकते हैं. हमारी अब परचेजिंग पावर बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ चुकी है. तो इन्फीरियर गुड्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह निगहबान.